ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب برائے مہربانی اس مسئلے کا جواب دے دیں کہ اگر کسی جگہ مسجد میں 2 جمعے ہوتے ہوں تو ایسی صورت میں دوسرے جمعے کا کیا حکم ہے؟ یاد رہے کہ دوسرا جمعہ انتظامیہ کی اجازت سے ہوتا ہے اور مسجد میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ایک جمعہ کروایا جا سکے۔ مزید یہ ہے کہ اگر پھر بھی مکروہ تحریمی ہے تو کیا ایسے پڑے ہوئے جمعوں کو لوٹانا ہوگا؟ نیز کیا جمعے کی نماز لوٹانا ہوگی یا اس کی جگہ ظہر کی نمازیں قضا ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیں، روایات کا، احادیث کا اگر مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ہمیں اس چیز کا تعامل، اس چیز کا عمل یا اس چیز کا ایک رواج نہیں ملتا کہ صحابہ کی زندگی میں مسجد میں ایک سے زیادہ جماعتیں کرنے کا رواج ہو۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ کسی 2 گروہوں میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ کی واپسی ہوئی تو واپسی پر جب آپ مسجد نبوی تشریف لائے تو جماعت ہو چکی تھی۔ آپ وہاں سے گھر تشریف لے گئے، گھر والوں کو جمع کیا اور گھر میں جماعت کروا دی۔ اس حدیث کو بھی سامنے رکھ کر فقہاء نے یہ بات اخذ کی ہے، یہ بات نکالی ہے کہ جس مسجد میں باقاعدہ مؤذن مقرر ہو، امام مقرر ہو، وہاں باقاعدہ جماعت ہوتی ہو، تو ایسی مسجد میں دوسری جماعت کروانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ جائز نہیں ہے۔ جماعت کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں شریعت کے نقطہ نظر سے کہ جماعت کن کن مقاصد کے لیے کی جاتی ہے۔ تو ان میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ایک ساتھ جمع ہوں، مسلمانوں کی اجتماعیت کا ایک اس کے اندر مظہر ہو۔ تو فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کہیں مسجد چھوٹی ہے نا، اور وہاں پر مسجد چھوٹی ہونے کی وجہ سے جمعے کی نماز میں نمازی پورے نہیں آتے، تو جمعے کی نماز کے لیے مسجد ہونا شرط نہیں ہے۔ آپ کسی کھلے میدان میں چلے جائیں، کسی پارک میں چلے جائیں، عیدگاہ میں چلے جائیں، آپ جمعے کی نماز وہاں پڑھ لیں۔ مسجد میں جمعے کی نماز پڑھانا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس کا یہ متبادل آپ کر سکتے ہیں، جب لوگ زیادہ ہیں تو آپ پارک میں انتظام کر لیں، عیدگاہ میں انتظام کر لیں، وہاں جماعت کر لیں۔ بہرحال، اور اگر اس مسجد میں جگہ کم ہے تو ظاہر ہے آپ جہاں بھی جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں آس پاس دوسری مسجدیں بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے کوئی 5 منٹ کے فاصلے پر ہوں، 4 منٹ کے، 10 منٹ کے فاصلے پر ہوں۔ تو جمعے کی نماز اتنی اہمیت والی نماز ہے، اس کے لیے آدمی تھوڑا سا ٹریول کر لے، تھوڑا سا سفر کر لے، تھوڑا سا واک کر لے، تھوڑی سی مشقت اٹھا لے۔ جتنے آپ کے قدم اٹھیں گے، جتنا آپ سفر طے کریں گے، آپ کے لیے یہ سب انشاءاللہ خیر و برکت کا اور اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ بہرحال یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اگر پڑھ لی ہیں نمازیں تو اس کو دہرانا بہرحال لازم نہیں ہے، جو نمازیں پڑھ لی وہ تو ہو گئی، لیکن اس کو اس طرح معمول بنانا کہ مسجد میں مستقل آپ اعلان کر دیں کہ پہلی جماعت اتنے بجے ہوگی، دوسری جماعت اتنے بجے ہوگی، شرعی نقطہ نظر سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا نام یاسر حسین بٹ، جموں کشمیر، ضلع کشتواڑ، تحصیل بونجوا سے ہوں۔ میرا سوال یہ کہ حج اور عمرے میں کیا فرق ہے؟ حج اور عمرے میں فرق اعمال کا بھی ہے کہ حج میں اعمال زیادہ ہیں، عمرے میں اعمال کم ہیں۔ اس میں فرق وقت کا بھی ہے کہ حج کے لیے کچھ وقت متعین ہے کہ ان دنوں کے اندر ہی حج ہو سکتا ہے، ان دنوں کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا۔ عمرے کا جو وقت ہے یا عمرے کے لیے جو ٹائم دیا گیا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے کہ حج کے دنوں کے علاوہ کسی بھی دن آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ باقی حج فرض ہے۔ فرض ہونے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی صاحب استطاعت ہے، صاحب استطاعت ہونے کا مطلب یہ کہ وہ آدمی حج پہ جانے کا خرچہ، آنے کا خرچہ، جتنے دن وہ حج پہ رہے گا اتنے دن اپنے گھر والوں کا، بچوں کا خرچہ اس کے پاس ہے، تو ایسی صورت میں آسان الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ جو حج کا پیکیج ہے وہ خرید سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ عمرہ فرض نہیں ہوتا۔ عمرہ ایک سنت عمل ہے، اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اس کو عمرہ کر لینا چاہیے، تو اور حج فرض ہے۔ عام ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ عرفات کے جمعے کے دن اگر یوم عرفہ آ جائے 9 ذی الحجہ تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں عام عوام میں، اور عام حج کو حج کہتے ہیں۔ فقہاء حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، یعنی عمرہ چھوٹا حج ہے اور جو حج ہے وہ اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ بس یہ بنیادی فرق ہے۔ مزید اگر آپ اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ وضاحت کر دیں، انشاءاللہ پھر اس کا جواب دوبارہ دے دیں گے۔ مفتی صاحب، خواب میں کان سے سانپ نکلنے کی کیا تعبیر بنتی ہے؟ خوابوں کی تعبیریں مجھے نہیں آتی، اس لیے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔